السلام علیکم ڈیئر ویور، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ میں ہوں محمد معین زبان ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جو کہ ان دنوں میں ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، ٹرانسجنڈر بل۔ ٹرانسجنڈر بل 8 اگست 2017 کو سید نوید قمر صاحب نے پیش کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے؟ اس سے پہلے بل کے نام پر بات ہونی چاہیے، اس سے ایک اہم الجھن سلجھ جائے گی۔ یہاں دو مختلف الفاظ کے معنی سمجھانا بہت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا لفظ ٹرانسجنڈر اور دوسرا لفظ انٹرسیکس ہے۔ انٹرسیکس کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ بچے جن کے جنسی اعضاء ڈیولپ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ نقص لڑکا اور لڑکی دونوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اعضائی نقائص کے حامل بچوں میں سے ایسے بچوں کی تعداد 2% ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ بچے جن میں بیک وقت مرد اور عورت دونوں کے پوشیدہ اعضاء ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ٹیسٹ کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ علم ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا عضو زرخیزی لیے ہوئے ہے اور کون سا عضو بیکار ہے۔ جو بھی عضو زرخیزی کے قابل نہ ہو، اسے آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خود بخود جنس بھی تعین ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد ایسے بچے دیگر بچوں جیسے نارمل اور بے نقص ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ بچے جن کا بظاہر عضو اور واضح نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں داخلی طور پر ان میں یوٹرس اور اووری جیسے اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ سرجری کے بعد وہ نارمل لڑکی بن جاتے ہیں۔ اعضائی نقائص کے حامل بچوں میں سے ایسے بچوں کی تعداد 98% ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسے بچے جن کی پیدائش کے وقت چھوٹا سا سوراخ ہلکا سا غبار ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کے بارے میں ان کی ماؤں سمیت دیگر اہل خانہ شدید کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ اپنی سوچ کے مطابق انہیں بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کچھ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ والدین ایک بچے کو بیٹی سمجھ کر پرورش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں بیٹا ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین ایک بچے کو بیٹا سمجھ کر پال رہے ہوتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں بیٹی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے خود کو وہی صنف سمجھنے لگتے ہیں جو ان کے والدین اور اہل خانہ طے کرتے ہیں۔ ٹیسٹ پروسیس کے بعد ڈاکٹر یہ طے کرتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ جنس کے تعین کے بعد مختلف طرح کی ہارمون تھراپی اور انجیکشنز کے بعد جنسی عضو ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد متعدد آپریشن کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ نارمل لڑکا یا لڑکی بن جاتے ہیں۔ اگر انٹرسیکس علاج سے محروم ہو جائے تو معاشرے میں اسے جسمانی نقائص کی وجہ سے تضحیک اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو رحم، حسن سلوک اور اچھے رویے کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس طبقے کے حقوق کے قانونی تحفظ کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ٹرانسجنڈر ہے۔ ٹرانسجنڈر پیدائش کے وقت 100% نارمل ہوتا ہے۔ اگر لڑکا ہے تو مکمل لڑکا، اگر لڑکی ہے تو مکمل لڑکی۔ کچھ عمر گزرنے کے بعد انہیں ایک نفسیاتی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جیسے جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے زیر اثر وہ خود کو مختلف جنس سمجھنے لگتے ہیں۔ لڑکا ہے تو خود کو لڑکی، جبکہ لڑکی ہے تو خود کو لڑکا سمجھنے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کا نفسیاتی طور پر علاج کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ساری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ ٹرانسجنڈر بنیادی طور پر عام انسانوں کی طرح نارمل اور جسمانی نقائص لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جسے ہجڑا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، وہ دراصل انٹرسیکس ہے، نہ کہ ٹرانسجنڈر۔ ان تفصیلات کی روشنی میں بآسانی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اصل میں تحفظ کی ضرورت انٹرسیکس کو ہے، نہ کہ ٹرانسجنڈر کو، کیونکہ انٹرسیکس کو ہی معاشرے میں برے رویے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسجنڈر جسمانی طور پر نارمل ہونے کی وجہ سے تمسخر اڑائے جانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بل کا نام ٹرانسجنڈر کیوں رکھا گیا؟ کچھ لوگ اور ان کے ہم نوا انگریزی سے اس قدر نابالغ تو نہیں کہ ان ٹرانسجنڈر اور انٹرسیکس میں فرق معلوم نہ ہو۔ بات ساری یہ ہے کہ اگر بل کا نام انٹرسیکس رکھا جاتا تو ٹرانسجنڈر نامی مخلوق کے لیے ایک خاص طرح کا جو چور دروازہ کھلا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ اب تک کی تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ بل کا نام ہی غلط ہے۔ اصل میں انٹرسیکس کے نام سے بل پاس کیا جانا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا تو تنازع کبھی بھی کھڑا نہ ہوتا اور حقیقی مظلوموں کی اشک جوئی بھی ہو جاتی۔ یہ نتیجہ بھی نکلا کہ بل کو ٹرانسجنڈر کا نام دے کر مخصوص تنازع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرسیکس بھی خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ نام ان کا استعمال کیا گیا، مگر تحفظ کسی اور طبقے کو فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔
اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف۔ اس وقت بل کے حوالے سے دو فریق ہیں۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ بل میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیے جانے کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ دوسرا اس کے خلاف ہے۔ حقیقت پسندانہ طور پر دیکھا جائے تو خدشات بالکل بجا ہیں۔ واقعی اس قانون کے چور دروازے سے ہم جنس پرستی کی دنیا میں قانونی طور پر قدم رکھنا ممکن ہے۔ آئیے ہم بل کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ شق نمبر 3 کی ذیلی دفعہ نمبر 1 عبارت یہ ہے: A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity, as such in accordance with the provisions of this act۔ یعنی ٹرانسجنڈر بل اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ اس کے اپنے ذہن یا خیال کے مطابق اس کی صحیح شناخت تسلیم کی جائے۔ اب شق نمبر 3 دفعہ نمبر 2 کچھ یوں ہے: A person recognized as transgender under sub section 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all the government departments including but not limited to نادرا۔ یعنی وہ شخص ذیلی انڈر دفعہ نمبر 1 کے تحت ٹرانسجنڈر تسلیم کیا گیا ہے، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ خود کو از خود طے کردہ صنف مطابق رجسٹر کروا لے۔ وہ رجسٹریشن نادرا سمیت تمام سرکاری شعبہ جات میں کروا سکے گا۔ ان دفعات میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت از خود اپنی کوئی بھی صنف طے کر لے، اس کے بعد نادرا سمیت کسی بھی سرکاری شعبے میں تمام شعبے اس بات کا پابند ہوں گے جیسے وہ اپنی صنف کی رجسٹریشن کا کہے گا تو وہ اس مجموعہ شناخت کے مطابق رجسٹر کریں۔ نادرا اسے اس کہی ہوئی صنف کے مطابق شناختی کارڈ بنا کر دے گا۔ بل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نادرا اسے پہلے میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہے گا اور تصدیق کے مطابق شناختی کارڈ کا اجرا کرے گا، بلکہ مذکورہ شخص کا کہنا ہی کافی ہوگا۔ یہ ہے وہ چور دروازہ جہاں سے جنس پرستی انٹری مار سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے گا کہ ایک مرد نے نادرا سے خود کو عورت قرار دلوایا، اب وہ قانوناً عورت ہے جبکہ حقیقت میں مرد ہے۔ اب وہ کسی بھی مرد سے شادی کرنا چاہے تو قانوناً اسے روکا نہیں جا سکے گا، کیونکہ سرکار اسے اس کے کہنے کے مطابق عورت قرار دے چکی ہے، مگر ہے تو وہ مرد۔ اب یہ قانونی طور پر عورت کی شادی ہوگی اور اسی کا نام ہی جنس پرستی ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ ڈیئر ویور، ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔